جائیں گے اور اس پر مطمئن ہو جائیں گے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کرے گا اور وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کو اپنے ارد گرد نور پھیلتا ہوا عزت و تکریم کو دیکھنے کے باوجود مانگ رہے ہوں گے، ربنا اغفر لنا، ہمیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ یعنی بخشش مومن کی سب سے بڑی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگا رہتا ہے۔ باقی چیزیں سیکنڈری ٹرشری ہیں، فرسٹ پرائرٹی اور سٹیٹس جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی ارادے نیکی سے حاصل ہوتی ہے تو مومن اس کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ایمان والا تمہارے رب کی بخشش اور جنت کے لیے تم دوڑو، ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر چھلانگے لگاؤ، آگے بڑھو۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو وہ جو دنیا میں ایمان کو، اللہ رسول کو، سنت کو ترجیح نہیں دیتا، وہ قیامت کو وابیلا کرے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے، کہیں گے کاش کیوں نہ ہم اللہ رسول کی بات کو پکڑ لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وویلا کرے گا، ہائے میری بد نصیبی، میرے سامنے دین آیا، اس کی بہاریں آئیں، اس کی روشنی آئی، میں نے اس کو کیوں نہ عزت دی، او فلاں فلاں دوست کی عزت دیتا دیتا آج یہ ذلت کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان بڑوں نے ہمیں دین سے دور کیا، آج جہنم کا منہ دیکھ رہے ہیں، اب تو ان کو بھی ڈبل عذاب دے، اور کیا کر، وَلَعَنْهُمْ، یعنی ان پر لعنت ڈال، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت، تیری رحمت سے دور کر دے ان کو۔ اب وہاں وابیلا کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا پتہ چلا؟ انسان اپنی ایمان، عقیدہ، عمل، لباس، زندگی پوری کا جائزہ لے، جتنا وہ ایمان کے ساتھ میچ کم کر رہا ہے اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اتنا وہ جنت سے پرے جہنم کے قریب ہے، اور جتنا انسان کی زندگی ایمان کے قریب ہے اتنا وہ جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، کفر سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم بار بار سناتے رہتے ہیں، قرآن میں بھی وہ آیات باتیں بار بار رپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو باتیں رپیٹ ہونے کا مقصد نہیں ہے کہ ایک ہی بات ایک ہی ہے، تمام خطبوں کا اور تمام واعظ و نصیحت کا لب لباب یہی ہے کہ اپنے رب کے قریب ہوں، اور اس کا ذریعہ بلڈنگیں چڑھنے سے نہیں ہے، اس کا ذریعہ اللہ اور رسول کے پیچھے لگنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائے رکھتا ہوں میں اکثر آپ کو، کہ آپ نے فرمایا کہ مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما ضاءت ما حولها جار الفراش وهذه الدواب التي تقع فيها يتكهمن فيها، کہ میری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ جلائی اور اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، اور کیڑے پتنگے جو آگ کی طرف بڑھتے ہیں وہ پروانہ وار اس میں بڑھے چلے جا رہے ہیں اور گر رہے ہیں، جل رہے ہیں، وہ ترس کرتے ہوئے ان کو پرے ہٹاتا ہے، یغلبن یتقہمن فیہا، تعداد اور کثرت اور جوش میں زیادہ ہیں، وہ اتنا ہی آگے آگ میں جا رہے ہیں۔ فرمایا میں بھی اسی طرح انا آخذ بحجزکم عن النار تقہمون فیہا، میں بھی تمہارے کپڑوں سے پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، تمہاری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاؤ اور ان کیڑے پتنگوں کی طرح آگ میں نہ جاؤ۔ اگر میرے پیچھے نہیں لگو گے، آگ میں جاؤ گے، میرے پیچھے لگنے کے لیے تمہیں مختلف حرفوں سے میں مختلف تعلیم احکام کے ذریعے کھینچ رہا ہوں، تاکہ میرے پیچھے آ جاؤ گے تو تم جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ گے۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا جب تیرے رب کی عدالت لگے گی تو وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ جب جہنم سامنے لائی جائے گی، دھاڑ رہی ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے اس کی لگامیں کھینچ رکھی ہوں گی، وہ کیا مطالبہ کر رہی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے، کہے گی تدعو من ادبر وتولی، جس کو میرے بارے میں خبردار کیا گیا منہ موڑتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، یا اللہ آج اس مجرم کو میرے حوالے کر دے۔ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت انسان کانپے گا انسان اور اپنی انگلیاں منہ میں لے گا اور وویلا کرے گا، ہائے کاش اس سے بچاؤ کے لیے دنیا میں نے کوئی عمل کر لیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش اللہ رسول کی میں اطاعت کر لیتا۔ فرمایا اس وقت دنیا کی زندگی ضائع کر چکا ہوگا، اللہ کی طرف پکڑ دیکھے گا اور یقینی ہو جائے گی، تو پھر واویلا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر وہ انسان جو معاشرتی لحاظ سے غریب ہے اور انسانی طبقوں میں اسے بہت کوتاہ سمجھا گیا، لیکن ایمان کے نور سے اس نے اپنے آپ کو منور رکھا۔ اللہ رسول کی اطاعت ایمان کا نور ہے، اگر یہ نہیں تو اس سے ہم محروم ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کی طرف اس کو کہا جائے گا۔ آج دنیا میں کسی غریب کو پکڑیں، اس کی خدمات یا کسی وجہ سے اس کو کہیں یہ محل تیرا اتنا قیمتی، آپ اس کو کہیں گے بھی وہ قدم نہیں اٹھائے گا، جھجکے گا، شرمائے گا، میں اتنا کمزور سے کیسے میرا محل ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کو زبردستی کہیں گے محل میں داخل اور تیری ملکیت ہے، تجھے گفٹ کر دیا گیا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن پاؤں اٹھتے کیسے لرز رہے ہوں گے، ضرورت نہیں پڑ رہے گی یہ میں اس اہل لائق نہیں کہ اتنی بڑی نعمت۔ اس طرح ایمان والا جب قیامت کو دیکھے گا، جنت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے دروازوں کی طرف اس کو ریسپیکٹ دی جا رہی ہے، تو وہ قدم اٹھاتے ہوئے جھجکے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس اے جان جو مطمئن ہو گئی اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، شریعت پر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوش جرأت سے قدم اٹھا، بولڈ سٹیپ اٹھا، آج تیرا غرور بھی تجھے عزت دے گا، اس لیے کہ جا ان بندوں میں داخل ہو جائے اس جنت میں جس پر میں راضی ہوں، تو نے دنیا میں میری عزت کی، آج میں تیری عزت کر رہا ہوں۔ ایمان والو، یہ قرآن نہیں ہے جس نے ہمیں دونوں رستے دکھائے ہیں۔ قرآن ہی کی آیات اور احادیث نبویہ سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے دیں۔ جتنا ہمارے اعمال میں ایمان زیادہ آئے گا، سنت زیادہ آئے گی، اتنا زیادہ ہماری عزت ایمان کے حوالے سے بڑھ جائے گی، یہ دنیا کی سارے پریشانیاں چھٹ جائیں گی۔ یہ دنیا کانٹوں کا سیج ہے، پھولوں کا نہیں ہے۔ ان کانٹوں سے مراد یہ پریشانیاں، یہ جہالتیں، یہ گناہ، یہ خطائیں اور شیطان کے جال، اس سے بچ کر ایمان کی نعمت کے ساتھ نکل جانا ہی کامیابی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تقویٰ کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ عرض کیا کہ کسی کانٹوں والے رستے سے گزرنا پڑے تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے دامن کپڑوں کو سمیٹ کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا گناہوں کا جنگل ہے، یہ کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر نکلنا یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جب بھی خطبہ نکاح ہوتا، کوئی بھی حضور خطبہ دیتے، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، اس میں یہ آیات پڑھتے ہیں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ،
ڈرنا کیا ہے؟ کہ تمہاری باتیں سیدھی ہوں. کیسے ہوں گی؟ ایمان دین کے مطابق. اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعہ جو کچھ تمہارے پاس پہنچا ہے دین کے نام پر، کتاب و سنت بھی کہتے ہیں، قرآن و حدیث بھی کہتے ہیں، اس کو اپنا لو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے اعمال درست